کائنات رسول کے لیے پیدا نہیں ہوئی. اس کے لیے یہ ایک من گھڑت روایت پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا. اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا, لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی, کائنات باقی رہی. آپ نے وہابی مولوی توصیف الرحمان کا یہ ویڈیو کلپ سنا کہ جس میں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, عظمت, آپ کی رفعت اور آپ کی وہ خصوصیت کہ جو رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہے. کسی رسول, کسی نبی کو رب ذوالجلال نے یہ اعزاز نہیں عطا فرمایا جو اعزاز, جو کمال, جو یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے. ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات سجائی ہے. وہابی مولوی توصیف الرحمان کا اس پر یہ اعتراض ہے کہ یہ من گھڑت بات ہے. سب سے پہلی بات تو آپ سامعین یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان ہوتی ہے, حضور کے اوصاف بیان ہوتے ہیں, کمالات بیان ہوتے ہیں, تو اس طبقے کو, اس فرقے کو بڑا مروڑ اٹھتا ہے. انہیں سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے میں انہی کے گھر کا والا, جس عقیدے کو, جس بات کو ان وہابیوں کے بڑے اکابر مان گئے, لکھ گئے, آج یہ چھوٹے چھوٹے مولوی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا, اس عظمت کا انکار کرتے نظر آتے ہیں. تو لہٰذا ان لوگوں کو ہم ان کا آئینہ دکھائیں گے کہ جس بات کو تم من گھڑت کہتے ہو, تمہیں پتا چل گیا کہ یہ من گھڑت بات ہے, تو جو تمہارے بڑے لکھ گئے تو کیا انہیں نہ پتا چلا کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں؟ کیا تمہارا علم زیادہ ہے یا ان کا علم زیادہ تھا؟ کیا تم سچے ہو یا وہ سچے تھے؟ تم جھوٹے ہو یا وہ جھوٹے تھے؟ یہ میرے سامنے تمہارے گھر کی لکھی ہوئی کتاب سورۃ الفاتحہ شریف کی یہ تفسیر ہے, اور تمہارے ہیں یہ امام الازہر حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیال کوٹی, اور یہ تمہارا ادارہ چھاپنے والا نا مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, یہ چھاپنے والے ہیں. اور اس کا صفحہ نمبر 58 میرے سامنے موجود ہے. یہاں پر اس میں تمہارے ایک اکابر کا ذکر کیا گیا جس کو کہا گیا شیخانہ حضرت نواب صاحب صدیق حسن خان بھوپالوی, اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اب یہاں پر اس کو اپنا شیخ مانا گیا, اور ماننے والی کوئی ایک گلی محلے کی یہ تنظیم نہیں, تمہاری جماعت وہابیہ ہے جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہے. یہ جمعیت اہل حدیث پاکستان, پوری جمعیت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں. کون؟ نواب صدیق حسن بھوپالوی. اب اس کی یہ کتاب الشمامۃ الانبریاء, اب وہ عقیدہ جس کا آج توصیف الرحمان وہابی مولوی انکار کرتا ہے, یہ تمہارے جس کو تم نے لکھا نا شیخانہ, تمہاری جماعت نے, جماعت اہل حدیث نے, یہ تمہارے شیخ کی میں بات کر رہا ہوں. تم کہتے ہو من کرتا ہے, تو اب تمہارے اکابر نے کیا لکھا؟ نواب صدیق حسن بھوپالوی نے, یہ صفحہ نمبر میرے سامنے 40 ہے, یہ الشمامۃ الانبریاء. اب یہاں پر نواب صدیق حسن بھوپالوی لکھتا ہے, اور سب سے پہلے آپ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میثاق لیا گیا, اور سب سے پہلے آپ ہی نے الست بربکم کے جواب میں بلا کہا, اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام و جمیع مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئے. توصیف الرحمان یہ تمہارا شیخ ہے جس کو جمعیت اہل حدیث اپنا شیخ کہتی ہے, اور تمہارا شیخ لکھ گیا. اگر یہ من گھڑت تھی, قصہ تھا, کہانی تھا, تو پھر تمہارے کعبہ نے اس بات کو کیوں لکھا؟ پتا چلا کہ حق وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے, اور میرے رسول, میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں. کائنات کی بہاریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج کے ساتھ یہ کائنات سجی ہوئی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے سیدی امام عاشقاں, امام اہل سنت, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے
चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ये नजदी मुनाफिक गंदा है वल्लाह, ये नजदी मुनाफिक गंदा है वल्लाह, गलाजत का बल के पलंदा है वल्लाह, जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले।